تجوید کے قواعد سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور نواں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا، قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے پر پڑھیں گے، اور الف سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لو میں مد ہے، یہاں پر مد جو ہے یہ مد منفصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ او میں واو ساکن سے پہلے الف کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوا، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اور زی میں یا ساکن سے پہلے زال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوا، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نا میں الف مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون ساکن کے بعد یہ قاف حروف اخفا میں سے ہے تو نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ قبلی قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم ہے تو با میں قلقلہ ہوگا، یعنی آواز ٹکرائے گی با میں، اور نون میں اخفا ہو رہا۔ یہاں پر الف کے اوپر جزم ہے تو یہ حمزہ ساکنہ ہوا، اسے جھٹکا لگا کے پڑھتے ہیں۔ نام الف مدہ ہے۔ ومن بعد، یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھتے ہیں، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ ما میں الف مدہ ہے۔ جئتنا، یہاں پر بھی حمزہ ساکنہ جھٹکا لگے گا اور نام الف مدہ ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا۔ قالا قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور الف مدہ ہے۔ عسا سین میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، یا کو نہیں پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ کم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ عین نون کو یا سے ملا کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ عدوکم میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ ویستخلفکم خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اور رائے ساکنہ سے پہلے یہاں پر الف کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، ضاد کو بھی پر پڑھیں گے یہ کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر نون میں اخفا ہو رہا ہے، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را کے اوپر زبر ہے تو را کو بھی پر پڑھیں گے۔ کیف، یہاں پر یا ساکن سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھتے ہیں۔ تعملون، یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا اور اس سے پہلے واو مدہ ہے تو پھر مد عارض وقفی ہوگا، اور اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ وَلَقَدْ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، دال قلقلہ میں سے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ نام مد منفصل ہے اور الف میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ فرعون، یہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے فا کے نیچے زیر اصلی ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، اگر زیر عارضی ہوتا تو پر پڑھتے۔ اونا، یہاں پر واو ساکن سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ بالسنین، یہاں پر یا مدہ ہے، اور ونقسم قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے، اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو قلقلہ بھی کریں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے، حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ من الثمرات، را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ لعلہم، میم اظہار شفوی ہو رہا، یذکرون، را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ فَإِذَا، یہاں پر الف کے نیچے زیر ہے تو اسے ای حمزہ پڑھنا ہے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ جیم میں جو مد ہے مد متصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ قالو قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور الف مدہ ہے۔ لو میں واو مدہ ہے۔ لنا میں الف مدہ ہے۔ ہا میں کھڑا زبر ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کا کھڑا زیر سکون سے بدل جائے گا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ۔ وَإِن، نون میں اخفا ہو رہا ہے، صاد حروف مستعلیہ میں سے، با حروف قلقلہ میں سے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا، سیئۃ، توئی میں ادغام ناقص ہو رہا،
اور تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر واو مدہ ہے، منہ میں بھی واو مدہ ہے، سین میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ ومن معہ، یہاں پر نون ساکن کے بعد میم ہے حروف یومن میں سے، تو نون کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ اور یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کا الٹا پیش سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ اعلیٰ لام میں جو مد ہے مد منفصل ہے، ان نون مشدد غنہ ہوگا، مع میں الف مد ہے۔ تو میں جو مد ہے مد متصل ہے، اسے 1 3 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور تو حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے تو پور پڑھیں گے، را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا، نون میں اخفا ہوگا، اور یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے 1 الف کے برابر کھینچیں گے، ولا لام میں بھی کھڑا زبر ہے، نون مشدد ہے تو غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اکثرہم، را کو پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، میم اظہار شفوی ہو رہا، لام میں الف مد ہے۔ یعلمون، یہاں پر نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا وقفی کی صورت میں، تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ الا انما طائرهم عند اللہ ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ وقالوا قاف حروف مستعلیہ میں سے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، لو میں واو مدہ ہے، مہما میں الف مدہ ہے، یہاں پر الف کے اوپر زبر ہے، جزم ہے تو حمزہ ساکنہ ہوا، اسے جھٹکا لگے گا، نام الف مدہ ہے، ہاں میں کھڑا زیر ہے، یا مدہ کی طرح ہوتا ہے، نون میں اظہار شفوی اظہار حقیقی ہو رہا ہے، جلد پڑھنا ہے، ہم الف میں کھڑا زبر ہے، اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے، تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ لتسحرنا، را کو پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، نام الف مدہ ہے، بہا میں بھی الف مدہ ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها، فما میں الف مدہ ہے، نحن لک بمؤمنین، یہاں پر حمزہ ساکنہ واو کی شکل میں جھٹکا لگے گا، اور وقفی کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فما نحن لک بمؤمنین۔ فارسلنا، را ساکنہ سے پہلے الف کو پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، نام الف مدہ، علیہم یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، تو حروف مستعلیہ میں سے، اور یہاں پر واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے، فا میں الف مدہ ہے۔ والجراد، را کو پر پڑھیں گے، زبر ہے اور الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ والقمل، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، میم مشدد ہے، غنہ ہوگا۔ والضفادع، ضاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے اور فا میں الف مدہ ہے۔ اور والدم آیات، الف اور یا دونوں میں کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے، تم میں ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ مفصلات، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور لام میں کھڑا زبر ہے، اور یہاں پر اگر وقف کریں گے تو تاکہ 2 زیر تنوین سے سکون سے بدل جائے گی، تو پھر مد عارض وقفی ہوگا یہاں پر بھی، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا، را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے۔ وَكَانُوا، کاف میں الف مدہ، نون میں واو مدہ، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ہے اور میم کے بعد میم کے اوپر تنوین ہے، اور ہم یہاں پر میم مشدد ہے تو وہ میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اور اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ مجرمین، جیم حروف قلقلہ میں سے، اور را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔